بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسلامیات جماعت دوم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم سبق نمبر 2.4 جو کہ عیدین اور اسلامی تہوار کے عنوان سے ہے، اس کے پہلے لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق کے حاصلات تعلم۔ ہمارا پہلا حاصل تعلم ہے عیدین کا تعارف حاصل کر سکیں۔ دوسرا حاصل تعلم ہے یہ جان سکیں کہ رمضان المبارک کے بعد عید الفطر آتی ہے۔ اور تیسرا حاصل تعلم ہے یہ جان سکیں کہ عید الاضحیٰ ذی الحج کے مہینے میں آتی ہے۔ یہ تین ہمارے آج کے سبق کے حاصلات تعلم ہے، اور انہی تین کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم آج کے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب نہایت عمدہ انداز میں اپنے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اعلان سبق ہے کہ آج ہم عیدین کے بارے میں پڑھیں گے۔ عیدین میں سے عید الفطر کے بارے میں بھی اور عید الاضحیٰ کے بارے میں بھی مختصر طور پر ان دونوں کا ہم تعارف سیکھیں گے۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے قبل از پڑھائی کے عنوان سے چند سوالات ہیں، اور یہ سوال آپ کی سبق پڑھنے سے پہلے دلچسپی پیدا کرنے کے لیے آپ سے پوچھے جاتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے، پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑی خوش اسلوبی سے اپنے اپنے اساتذہ کرام کو قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب دیے ہوں گے، اور یقیناً اس سوالوں کے جواب دینے سے آپ نے سبق کے حوالے میں کچھ نہ کچھ معلومات سیکھ لی ہوں گی۔ پیارے بچوں، اب ہمارے سامنے اسلامی نقطہ نظر ہے۔ اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ صدقہ فطر یا فطرانہ یکم رمضان سے عید کی نماز سے پہلے تک دے سکتے ہیں۔ صدقہ فطر اور فطرانہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور یہ یکم رمضان سے لے کر عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے ادا کر دینا ضروری ہے، اور عید الفطر کی نماز سے پہلے پہلے کسی وقت بھی یہ دیا جا سکتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آئیے اب ہم عیدین کے حوالے سے چند تعارفی کلمات سیکھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ مسلمان سال میں 2 بار عید مناتے ہیں، 2 بار عید مناتے ہیں ایک سال میں، اور رمضان المبارک کے بعد عید الفطر منائی جاتی ہے۔ رمضان المبارک کے بعد جو عید منائی جاتی ہے اسے عید الفطر کہتے ہیں۔ عید الفطر یکم شوال کو منائی جاتی ہے، اور عید الفطر کو میٹھی عید یا اسے چھوٹی عید بھی کہتے ہیں۔ علاقائی زبان کے اعتبار سے عربی میں اس کا نام عید الفطر ہے، چونکہ اس عید پہ فطرانہ وغیرہ ادا کیا جاتا ہے۔ عید الفطر کے بعد 10 ذی الحج کو مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ ذی الحج کے مہینے میں 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں اور اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کے 1، 2 اور 3 دن میں کسی بھی دن قربانی کی جا سکتی ہے، یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحج کو ان 3 دنوں میں سے کسی ایک دن بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ جانوروں کی یہ قربانی کرنا سنت ابراہیم علیہ السلام میں اس کی یاد میں کی جاتی ہے۔ جانوروں کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، اور اس سنت کو تازہ کرنے کے لیے اور ان کی یاد میں یہ قربانی کی جاتی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کر دیا گیا تھا، اور اللہ کریم نے ان کی اس قربانی کو اس طرح سے قبول فرمایا کہ قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کے اوپر عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کو واجب قرار دے دیا۔ پیارے بچوں، یہ تھی چند باتیں عیدین کے حوالے سے۔ آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور کتاب سے چند معلومات سیکھ لیتے ہیں۔ عید الفطر یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ مہمان اور رشتہ دار عید کی مبارکباد دینے ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں۔ اس دن مختلف اقسام کے خوش ذائقہ کھانے پکائے جاتے ہیں۔ بچوں کو اس دن عیدی بھی ملتی ہے۔ عید الفطر کو میٹھی عید اور چھوٹی عید بھی کہتے ہیں۔ لوگ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، جس کو فطرانہ کہتے ہیں،
اور یہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ یہ تھی چند باتیں جو ہم نے عید الفطر سے متعلق سیکھی۔ آئیے اب ہم عید الاضحیٰ کے بارے میں چند باتیں سیکھ لیتے ہیں۔ عید الاضحیٰ یہ 10 ذو الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ قربانی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنت ہے۔ عید الاضحیٰ پر جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ ان میں دمبا، بھیڑ، بکرا، بکری، گائے، بیل، بھینس اور اونٹ شامل ہیں۔ یہ جو جانور بیان کیے گئے ہیں ان میں سے کسی بھی جانور کی قربانی پیش کی جا سکتی ہے۔ ان جانوروں کی قربانی کرنا جائز عمل ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی چند معلومات جو ہم نے کتاب کی روشنی میں اور تعارفی کلمات کی روشنی میں عیدین کے حوالے سے آج کے سبق میں سیکھی ہیں۔ اب آپ بچوں کے لیے ایک سرگرمی ہے۔ سرگرمی یہ ہے کہ مندرجہ ذیل معلومات اپنے والدین سے پوچھ کر کاپی پر تحریر کریں۔ یہ چند معلومات ہیں جو آپ نے اپنے والدین سے پوچھنی ہے، جیسے اس سال فی کس فطرانہ کتنا تھا، کہ ابھی جو عید گزری ہے یا ابھی جو عید آنے والی ہے اس کے حساب سے آپ نے والدین سے پوچھنا ہے کہ فطرانہ کی مقدار کتنی تھی اور کتنی مقدار میں فطرانہ دیا گیا، تمام گھر والوں نے ٹوٹل کتنا فطرانہ ادا کیا۔ یعنی اگر ایک بندے کے اعتبار سے فطرانے کی قیمت 170 روپے ہے یا 150 روپے ہے، تو 2 بندے ہیں یا 3 افراد ہیں یا 4 افراد ہیں، تو ان سب نے کتنی رقم فطرانے کی ادا کی، اور والدین نے فطرانے کی رقم کن کو ادا کی۔ یہ 3 قسم کی معلومات ہیں جو آپ نے والدین سے پوچھنی ہے، اور پوچھنے کے بعد اپنی اپنی کاپیوں پہ تحریر کرنا ہے، اور یہ آپ کی سرگرمی ہوگی جسے آپ نے والدین کی مدد سے اپنے اپنے گھروں میں جا کر مکمل کرنا ہے، اور اگلے دن کمرہ جماعت میں لکھی گئی معلومات کو ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کے انداز میں بیان بھی کرنا ہے۔ پہلے بچوں، اسی طرح اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے۔ گھر کا کام یہ ہے کہ والدین سے پوچھیں کہ عید کی نماز باقی نمازوں سے کیسے مختلف ہے۔ 3 وجوہات تحریر کریں کہ عید کی نماز میں اور باقی نمازوں میں کیا فرق ہوتا ہے، نماز کی ادائی میں کیا فرق ہوتا ہے، اور کون کون سی چیزیں ہیں جو باقی نمازوں میں شامل ہوتی ہیں عید کی نماز میں شامل نہیں ہوتی، یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو عید کی نماز میں لازمی ہوتی ہیں جبکہ باقی نمازوں میں وہ چیزیں لازم نہیں ہوتی۔ تو کم از کم 3 چیزیں آپ نے والدین سے پوچھ کر تحریر کرنی ہے، اور یہ کام آپ نے گھر سے والدین کی مدد سے مکمل کرنا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آئیے اب ہم اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ مسلمان سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں۔ پہلی عید رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ عید الفطر کو چھوٹی عید یا میٹھی عید بھی کہتے ہیں۔ مسلمان دوسری عید 10 ذی الحج کو مناتے ہیں، جس کو عید الاضحیٰ یا بقرہ عید بھی کہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرتے ہیں، جو کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھی چند معلومات جو آج کے سبق سے ہم نے اخذ کی اور آج کے سبق سے ہم نے سیکھی۔ یقیناً آپ بچوں نے ان تمام معلومات کو یاد کر لیا ہوگا، اور آپ بچے ان تمام معلومات کو اچھے انداز میں مزید خوبصورتی کے ساتھ یاد بھی کریں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے عیدین کے متعلق معلومات حاصل کی۔ کل ہم عیدین کے موقع پر کیے جانے والے کام اور اسلامی تہواروں کے متعلق جانیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اس ویڈیو لیکچر کے ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی PPT، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں آپ کے لیے اپنے سبق کو تیار کرنا اور اپنے کتاب کو، اپنے لیسن کو پریپیئر کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا، اور یقیناً ان چیزوں سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوتی ہے کل کے لیکچر میں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔